ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری طاقت بننے کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کہا دہشت گردی کے خلاف بارڈر پر مضبوط اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم کا اسرائیل کی ایران پر جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا پاکستانی حکومت اور عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلامی دنیا غزہ میں جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ایرانی صدر اسرائیلی جارحیت کے خلاف حمایت پر پاکستان کے شکر گزار۔ عصر حاضر میں مسلم اتحاد کی ضرورت پر زور دیا، کہا دہشت گردوں کی سرکوبی دونوں ممالک کے لیے ناگزیر ہے۔ پاک ایران سالانہ تجارت 10 ارب ڈالرز تک لے جانے کا عزم، دونوں ملکوں کے درمیان 12 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ۔ تجارت، دفاع، آئی ٹی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فضائی خدمات، ریلوے اور خوراک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدے ہوئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور معاشی روابط کو مزید فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک ایران وزرائے تجارت کا باہمی سرحدی تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر تجارت شام کمال اور ایرانی وزیر محمد عطا بک کی ملاقات، زراعت، توانائی اور لاجسٹکس شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ایران میں پاکستانی آئی ٹی اور پیشہ ورانہ خدمات کو فروغ دینے کا عندیہ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مواصلاتی رابطے اور تجارت بڑھانے کے لیے پیش رفت۔ ایران کی وزیر روڈز اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے وفاقی وزراء سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ ورکنگ گروپس بننے پر بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی معزز مہمان کو اکتوبر میں ہونے والی وزارتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت، کہا تجارت میں اضافے کے لیے زمینی، فضائی اور بحری رابطے ضروری ہیں۔ ایران کو اسرائیل کے خلاف سرخرو ہونے پر مبارکباد۔ فرزانہ صادق کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ساتھ دینے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ پورے پاکستان میں تحریک شروع کر رہے ہیں، ہم پرامن ہیں، اگر کسی نے شرارت کی تو کارکن جواب دیں گے۔ اسد قیصر کی گفتگو، کہا تحریک قانون اور آئین کے دائرے میں ہے، 5 اگست کو پاکستان کے پرچم اور سفید پرچم ساتھ لائیں گے۔ چینی کی مصنوعی قلت برقرار، لاہور میں دکانداروں کا مہنگی چینی خرید کر سستی فروخت کرنے سے انکار۔ پنجاب میں گرہ فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 24 گھنٹوں میں 986 دکانداروں کے خلاف ایکشن، 73 افراد گرفتار، 22 کے خلاف مقدمہ درج۔ حکومت نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کے لیے ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، کلمات چوک، کنال روڈ، چیل روڈ، مال روڈ، گلبرگ، کڑی شاہو میں بادل برس پڑے، جل تھل ایک۔ محکمہ موسمیات کی کل سے دھواں دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے۔ 6 اگست کو بلوچستان میں تیز بارشیں متوقع، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اور دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا، 134 رنز کا ہدف آخری گیند پر چوکا لگا کر حاصل کیا۔ فاسٹ بولرز نے اسپنرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ لو سکورنگ میچ میں حسن علی مہنگے بولر رہے، 4 اوورز میں کوئی وکٹ لیے بغیر 48 رنز دے دیے۔ ایرانی صدر کا تاریخی دورہ پاکستان، مسعود پزشکیان کی پاکستانی ام منصب آصف زرداری سے بھی ملاقات شیڈیولڈ۔ 2 طرفہ تعاون، خطے کی صورتحال اور عالمی امور زیر بحث آئیں گے۔ صدر مملکت معزز مہمان کے اعزاز میں شائعہ بھی دیں گے۔ ایرانی صدر کی مذہبی رہنماؤں سے ملاقات، حافظ طاہر اشرفی، حافظ نعیم الرحمان، علامہ ساجد نقوی اور دیگر رہنما شامل۔ بنوں کی پولیس چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 امن دشمن ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 1 کانسٹیبل وطن پر قربان، 3 زخمی۔ اہلکار ارون نیاز خان کی نماز جنازہ ادا، چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت، کہا بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حج 2026 میں رجسٹریشن سے رہ جانے والوں کے لیے اچھی خبر، حکومت کا غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ، 11 سے 16 اگست تک درخواستیں جمع کرانے کی سہولت، رجسٹرڈ عازمین سے حج درخواستوں کی وصولی کا کل سے آغاز۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. کلمہ چوک، کینال روڈ، جیل روڈ، مال روڈ، گلبرگ، گڑھی شاہو میں بادل برس پڑے. جل تھل ایک محکمہ موسمیات کی کل سے دھواں دھار بارشوں کی پیش گوئی. اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے. 6 اگست کو بلوچستان میں تیز بارشیں متوقع. نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، بحالی کا کام نامکمل. وزیر اعظم شہباز شریف کا کل متاثرہ علاقوں کے دورے کا امکان. چلاس میں ریلے میں بہنے والے سیاحوں کا سراغ نہ مل سکا. 14ویں روز بھی تلاش. پاک فوج اور ریسکیو ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری. سندھ میں عوام کو مفت سولر سسٹم دینے پر عمل درآمد کا آغاز. 100 یونٹ والوں سے 20 اگست تک درخواستیں طلب. زیادہ امیدوار ہونے پر قراردادی ہوگی. 1,30,000 صارفین کو مفت سولر سسٹم دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جشن آزادی کی سرگرمیاں تیز. گجرانوالہ، سرگودا، چکوال اور دیگر شہروں میں تقریبات. جہلم میں تقریب میں خصوصی طور پر تیار کئی میٹر طویل پرچم لہرایا گیا. سرکاری عمارتیں اور گھروں کو سجانے کا سلسلہ بھی جاری. امریکی صدر نے 31ویں بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا. سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا انہوں نے 5 جنگیں ختم کی، پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ حل کیا. سابق صدر جو بائیڈن کو بے وقوف اور کرپٹ بھی قرار دے دیا. بھارتی ریاست بہار میں انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کا شور. بھارتی الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ پر سوالات اٹھنے لگے. نام لسٹ میں شامل نہیں، الیکشن کیسے لڑوں؟ بہار کے اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کا دعویٰ. راہل گاندھی نے مودی کے انتخاب کو بھی دھاندلی زدہ قرار دے دیا. روس کے علاقے کامچاتکا میں ایک اور زلزلہ. ریکٹر اسکیل پر شدت 7 ریکارڈ. کامچاتکا کے 3 اضلاع میں سونامی وارننگ جاری. چند دن پہلے بھی 8.8 شدت کا رواں صدی کی تیسرا بڑا زلزلہ آیا تھا. غزہ میں انسانیت شرما گئی. اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید. امداد کے نام پر قتل عام. 38 فلسطینیوں کو امدادی قطاروں میں گولیاں ماری گئی. 5 ماہ میں 1400 سے زائد شہادتیں امداد کی تقسیم کے دوران ہوئی. مجموعی تعداد 60,430 ہو گئی. اسرائیلی شدت پسند وزیر ایتمار بن گویر ایک بار پھر مسجد اقصی کی حدود میں داخل. نیتن یاہو سے غزہ پر قبضہ کرنے کا مطالبہ. پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کھلاڑیوں کی آئندہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شرکت پر پابندی لگا دی. بورڈ آف گورنرز اجلاس میں بڑا فیصلہ. ایسے ایونٹس میں شرکت کی اجازت نہیں دے سکتے جو سیاسی تنگ نظری سے داغدار ہو. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوہرے معیار اور متعصبانہ رویے پر شدید مایوسی ہوئی. سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا. برازیل کی ویمن فٹ بال ٹیم نے نویں بار کوپا امریکہ کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل مقررہ وقت اور ایکسٹرا ٹائم میں 4-4 گول سے برابر رہا. برازیل نے پینلٹیز پر کولمبیا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا. ٹرافی کے ساتھ جشن. اور فرانس کی پاولین نے ٹور ڈی فرانس ویمنز سائیکل ریس کا 8واں مرحلہ جیت لیا. مقررہ فاصلہ 3 گھنٹے 47 منٹ اور 24 سیکنڈز میں طے کیا.